ایف آئی آر تو کوئی بھی ویسے عام نہیں ہوتی، لیکن اس ایف آئی آر میں ایک جو مرڈر کی ایف آئی آر ہے جس نے ہمارے معاشرے کی تمام جو ہمارے اصول تھے، قوانین تھے، روایات تھیں، ہماری اقدار تھیں، سب کو الٹا کے رکھ دیا اس ایف آئی آر نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ یہ اسکرین پہ ایک ایف آئی آر دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام ایف آئی آر نہیں ہے۔ ایف آئی آر تو کوئی بھی ویسے عام نہیں ہوتی، لیکن اس ایف آئی آر میں ایک جو مرڈر کی ایف آئی آر ہے جس نے ہمارے معاشرے کی تمام جو ہمارے اصول تھے، قوانین تھے، روایات تھیں، ہماری اقدار تھیں، سب کو الٹا کے رکھ دیا اس ایف آئی آر نے۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے نے ہماری ہر وہ چیز اکھاڑ کے رکھ دی جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس ایف آئی آر نے بتا دیا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہے کیا اس ایف آئی آر میں کہ باپ کو بیٹے نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ کیوں؟ جائیداد کی وجہ سے۔ 3 بیٹے، ایک نے فائر مار کے تسلی نہیں ہوئی، پھر دوبارہ آگے دوبارہ فائر مارا ہے کہ دیکھا ہے میرا باپ مر گیا ہے۔ یہ وہ باپ جس نے جب یہ بیٹا پیدا ہوا ہوگا پتہ نہیں کتنی خوشیاں منائی ہوں گی، کتنی مٹھائی تقسیم کی ہوگی، کیا کیا منتیں مانگی ہوں گی، کیا کیا اس نے شکر ادا کیا ہوگا اپنے مالک کا۔ لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ آج جس کو میں گود میں لیے پھرتا ہوں، جس کی میں نخرے اٹھا رہا ہوں، جس کے میں ناز اٹھا رہا ہوں، جس کی میں اٹکیلیاں جو ہے ان کو انجوائے کر رہا ہوں، کل کو یہ میرے خون سے کھیلے گا۔ یہ فیصلہ آباد مدینہ ٹاؤن کے علاقے کا جو واقعہ ہے جس میں باپ قتل ہوا اپنے بیٹے کے ہاتھوں۔ اس سے پہلے بھی انہی بیٹوں نے اسے سر بازار تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اس کیس میں پہلے کیسز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو عزت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں، اس میں صلح ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ 16 سال سے کم عمر کے بچے کے ذریعے قتل کرواتے ہیں تاکہ وہ بچوں میں چلے جائے اور اسے سائے موت سے بچ جائے۔ لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جس نے ہمارے معاشرے کے چہرے سے نقاب کھینچ دیا ہے۔ اب جو نفسا نفسی اتنی بڑھ گئی ہے، مادہ پرستی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ کو بیٹے کی ہوگی، نہ بیٹے کو باپ کی ہوگی، نہ خونی رشتے ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ تو یہ تو یہیں پر ابھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جو نہیں مانتے وہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اس کے گلمسز نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ کیسی ہولناک داستان ہے کہ بیٹے نے فائر کر کے اپنے باپ کو پہلے گولی ماری، پھر واپس آیا دیکھنے کے لیے زندہ تو نہیں، پھر دوبارہ فائر مارا۔ تو کہاں گئی ہماری قدریں؟ کہاں گئے ہمارے جو تربیت، مذہب، سماج، اقتدار، سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس بیٹے نے اپنے باپ کو نہیں قتل کیا، اس نے ہماری معاشرتی قدروں کو قتل کیا، اس نے ہمارے تمام جو ہمارے ایک بھرم تھے ان کو قتل کیا ہے۔ بڑا اچھا ہوا ان نے بیٹی کو مدعی بنایا، بیٹوں میں سے کوئی نہیں بنا، لیکن انجام تو پھر آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں ایک ہی ہونا ہے۔ سال بعد صلح ہو جائے گی، وہ کہے گا میرا باپ چلا گیا، میرا بھائی بھی چلے جائے گا۔ اس ایموشنل بلیک میلنگ، یہ عجیب سی ایک کہانی چلے گی اور اس کو وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ نہیں تو وہ جس نے باپ کو مار دیا وہ بہن کو بھی مار سکتا ہے یا مروا سکتا ہے۔ ایک ٹیرر بھی ہوتا ہے۔ ٹیرر کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب اسٹیٹ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتی
ایک صاحب کو ان کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ نے اتنے جعلی پولیس مقابلے کیے، آئی جی صاحب آپ نے بے شمار آپ کے حکم پر یہ ہمارے سی پی او صاحب، تمام ڈسٹرکٹ کے سی پی او صاحب جو ہیں انہوں نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے سٹیج انکاؤنٹرز کی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بھی سٹیج انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، لیکن ہم تو دائرے کی بات کرتے ہیں کہ ہر محکمے کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. محکمہ پولیس کو جوڈیشری کا کام نہیں کرنا چاہیے، جوڈیشری کو سیاستدانوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو جو غیر ملکی ایجنٹس کے طور پہ نہیں کام کرنا چاہیے، فوج کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، اسی طرح بیوروکریٹس کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، جرنلسٹوں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، وکیلوں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، تو سسٹم ٹھیک چلے گا. لیکن ہمارے ہاں سب کچھ الٹ ہو رہا ہے. ہر بندہ اپنے دائرے سے باہر آ کے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس کا اصل کام ہے شاید وہ اسے نہیں کرنا چاہتا یا کر نہیں پا رہا. اب میں بات کر رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، اس نے مشرقی معاشرے، برصغیر اور جس سے کہتے ہیں میرے وطن عزیز کی جو ایک اسلام کا قلعہ بھی جسے کہتے ہیں، اس کی قدروں کو قتل کیا ہے. اس کی تمام وہ چیزیں جس پہ ہم فخر کرتے تھے اس نے ان کا مرڈر کیا ہے. تو ایسے ٹیسٹ کیس کو جو کڑی سے کڑی سزا دیں گے تو معاشرے میں آگے ایسے کیسز جو بڑھنے سے رک سکیں گے. لیکن ہمارے ہاں کچھ چیزیں ابھی تک ہم نارم سیٹ نہیں کر پا رہے، روٹین میں ہیں، چند دنوں بعد بھول جائیں گے، کیونکہ ہمیں بھولنے کی عادت ہے. ہمیں تو یہ بھی بھول گیا کہ پہلے ایک باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کو مرڈر کیا، اس کے بعد اس نے خودکشی کی، اس نے لیٹر لکھا، اس میں اس نے اپنی معاشی مجبوری بیان کی کہ اس نے کہا کہ میں اپنی معاشی حالات کی وجہ سے اب اپنی بیٹیوں کو بھی ختم کر رہا ہوں، خود کو بھی ختم کر رہا ہوں. پھر ایک شخص نے معاشی حالات سے تنگ آ کر اپنی 2 بیویوں اور بچوں کو مرڈر کیا. تو ہم نے کیا کیا؟ اس پہ کوئی ریسرچ کی کہ ایسے رویے کیوں پیدا ہوتے ہیں، ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ہم نے لائے عمل طے کیا؟ نہیں. ہم تو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی والے لوگ ہیں. ٹک ٹاک بنانے میں ہمارا وقت صرف ہوتا ہے، کریں، لیکن ماہرین نفسیات کو یہ ٹیسٹ کیس دیں، اس سے کوئی رزلٹ لیں، کوئی سٹڈی ڈیولپ کریں، تاکہ معاشرے میں آئندہ سے ایسے کیسز کو روکنے کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی طے کی جا سکے، کوئی اس طرح کی انسٹیٹیوٹ قائم کی جا سکے جہاں پر ایسے لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہو جن کے پاس مالی آسودگی تو ہوتی ہے لیکن وہ ذہنی امراض کی وجہ سے ایسے کرائم کر بیٹھتے ہیں. اب اسے بھی ہو سکتا ہے اسے بھی کل کو ذہنی مریض ڈکلیئر کر دیا جائے، جس طرح کراچی والے میٹر میں نتاشا کے حوالے سے کیا گیا تھا. اس قسم کے بھی کل کو کہانیاں سامنے آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس معاشرے میں. لیکن خدا را جب کوئی اس قسم کے کیسز آتے ہیں تو اس کی سائیکالوجیکل سٹڈی کروائیں، معاشرتی، تاکہ معاشرتی بیہیویئر جو ہمارے بگڑ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے ماہر معاشیات، ہمارے نفسیات جو ہیں یہ بھی کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں. نفسیات کا محکمہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو شعبہ ہے نفسیات کا، جتنا پاکستان میں اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس لیے اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کریں کہ ہماری قدریں کچھ ہیں، ہم کر کچھ رہے ہیں. ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.